نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پیارے احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بھی کئی ہمارے سامنے ہیں اور کئی آیات بھی ہیں، اور اسی طرح بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بھی نماز کا ذکر آتا ہے، اور یہ تیسرا رکن بھی ہے۔ شہادتین کے بعد شہادتین اور پھر اقام صلاۃ کا ذکر آتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی نماز کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں آ جاؤ چلیں نماز پڑھنے، تو وہ بہانے بناتے ہیں کہ یار میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، یا میں بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی مجھے یہ کام ہے۔ اس طرح کے کئی بہانے جو لوگ بناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کفر اکبر کیا یا کفر اصغر، مگر کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے، یہ تو واضح ہے۔ اور نماز کب پڑھنی ہے اس کے بارے میں بھی حدیث ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ مقررہ وقت سے آگے پیچھے نماز کرنا وہ قضا میں لکھی جاتی ہے، پہلے پڑھو گے تو وہ نماز ہوگی نہیں، بعد میں پڑھو گے تو وہ قضا کی لسٹ میں چلی جائے گی۔ اسی لیے مقررہ وقت جو ہے، جو حدیث ہے نا، جبریل 2 دن کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اوقات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ الوقت ما بینہما، ایک دن پہلے وقت میں نماز پڑھا اور ایک دن آخری وقت میں نماز پڑھ کے پھر کہا الوقت بینہما، کہ نماز ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے جب آپ پڑھ سکیں۔ وہ تو ایک لمبی حدیث ہے اوقات کے بارے میں، وہ پھر میں کبھی آپ کو سنا دوں گا، مگر حالی فی الحال ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہمیں بے شک اس مقررہ وقت پر نماز پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، ہم پر فرض کی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھو نہ پڑھو، فرض ہے ہر حالت میں۔ اگر بندہ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، مگر پڑھنا ہر حال میں ہے۔ اور نماز مریض وغیرہ نماز جمع بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ظہر اور عصر کو ملا کر ایک وقت میں پڑھ لینا، مغرب عشاء کو ایک وقت میں پڑھ لینا اور فجر پڑھ لینا، اور اسی طرح مسافر کے لیے قصر، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت، وتر فجر صرف 2 رکعت، اس طرح بھی ہے۔ اسلام نے ہمیں آسانیاں بھی بہت عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ وہی الصلاۃ، قیامت والے دن جو بندے سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، جس کا حساب کیا جائے گا، وہ نماز ہی ہے۔ تو اسی لیے نماز کا چھوڑنا، یہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا من ترک الصلاۃ فقط متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہو اس نے کفر کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز ہمیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر سفر میں ہیں تو قصر پڑھیں گے، اگر مریض ہیں تو نماز ملا کر پڑھ لیں گے 2 نمازیں آپس میں، مگر نماز چھوڑنی نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ ہمارے ہاں جان بوجھ کر لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی مجھے کام ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، اور بعد میں پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے بہانے نہیں چلیں گے، کیونکہ یہ دین کوئی ہمارے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں، یہ شریعت محمدی آسمان سے اتارا گیا ہے، ہمیں ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اسی طرح کی بہت سی احادیث میں مل جاتی ہیں۔